بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قربانی کے ایام جو ہیں وہ قریب ہیں۔ کئی احباب قربانی کی سنت ادا کر رہے ہیں اور کئی جو ہے قربانی جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو قربانی کے متعلق آپ کو ایک اہم مسئلہ بتانا تھا، کچھ وقت دے دیجیے اپنا انشاءاللہ الکریم۔ ساری زندگی کے لیے آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ذہن میں جو ہے بیٹھ جائے گا۔ مسئلہ یہ بتانا تھا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کس شخص پر واجب نہیں ہے، یعنی ایسی کون سی باتیں ہیں کہ وہ باتیں کسی شخص میں پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہوگی اور نہیں پائی جائیں گی تو شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلی بالغ ہونا، دوسری مقیم ہونا، تیسری مسلمان ہونا اور چوتھی ہے مالک نصاب ہونا۔ قربانی کی پانچویں اہم شرط وہ ہے عاقل ہونا۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اب ہم جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ قربانی کی پہلی بڑی اہم شرط وہ ہے بالغ ہونا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بچہ 12 سال سے لے کر 15 سال تک اور چھوٹی بچی 9 سال سے لے کر 15 سال تک کے درمیان اگر ان میں کوئی علامت بلوغ پائی جائے تو وہ جو ہے بالغ ہو جاتے ہیں، اور اگر 15 سال تک پہنچ گئے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو، اور کوئی علامت بلوغ نہیں پائے گئے تو وہ آلریڈی 15 سال کی عمر تک پہنچنے تک جو ہے وہ بالغ ہو جائیں گے، اگرچہ ان میں علامت بلوغ نہ پائے جائیں۔ اب جو ہے علامت بلوغ نہیں پائے گئے تو 15 سال کی عمر کا اعتبار کیا۔ 15 سال کی عمر کا جو اعتبار ہے وہ عیسوی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جس تاریخ کو بچہ 15 سال کا یا بچی 15 سال کی ہو جائے گی تو وہ بالغ کہلائیں گے۔ تو قربانی کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ان میں یہ شرط بھی پائی جائے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی دوسری اہم شرط ہے مقیم ہونا، یعنی کوئی شخص شرعی مسافر نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کہیں رہ رہا ہو، پیدا بھی وہیں پر ہی ہوا ہو، اب وہ شخص اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جا رہا ہو یا دوسرے شہر جا رہا ہو۔ اب جہاں جا رہا ہے وہاں اور اس کے شہر کے درمیان تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنا فاصلہ ہوگا تو وہ شخص جو ہے شرعی مسافر کہلائے گا، اور جہاں جا رہا ہے وہاں پر 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہو۔ اگر 15 دن یا اس سے زائد رکنے کی نیت ہوگی تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا بلکہ وہاں کے مقام کے اعتبار سے وہ مقیم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 15 دن سے کم ہے اور 92 کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہے، اس کے شہر کے درمیان جہاں جہاں رہا اس مقام کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہے، 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ بھی ہے، تو اب جو ہے اس شخص پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شخص جو ہے مسافر ہے، کیونکہ 15 دن سے کم رکنے کا اس کا ارادہ ہے، اور 15 دن سے زائد ہو جائے گا تو مقیم ہو جائے گا۔ اب جب وہ شرعی مسافر ہوا کہ 15 دن سے کم رک رہا ہے، شرعی مسافر کہلایا، تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص مقیم ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے دوسرے شہر میں چلا جائے اور وہاں پر مقیم ہو گیا، یعنی 15 دن سے زائد رکنے کا ارادہ ہو گیا ہے، اپنے ہی شہر میں ہے، رہ رہا ہے، وہیں پر ہی پیدا ہوا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ اس کے اندر قربانی کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی پایا جانا ضروری ہے، مقیم ہونا۔ اگر پائی جا رہی ہے تو شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی تیسری اہم شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کوئی کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، یہودی نہ ہو، یا ان کے علاوہ جو دیگر ہوتے ہیں وہ نہ ہو، مسلمان ہونا یہ قربانی کی اہم شرط ہے۔ یعنی کہ کوئی کافر یا مشرک جو ہے اپنے خداؤں کے نام پر جو ہے جانور ذبح کر دے یا نیکی سمجھ کر جانور کو ذبح کر دے تو ان کا یہ ذبح جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر ایک شرط مسلمان ہونا وہ نہیں پائی جا رہی۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کے اندر قربانی کی دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی چوتھی اہم شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے۔ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے، صرف 7.5 تولہ سونا، اس کے علاوہ اس شخص کے پاس جو ہے کوئی کیش، کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال،
کوئی پرائز بانڈ، کوئی مال تجارت وغیرہ موجود نہیں ہے، نہ ہی چاندی موجود ہے، صرف سونا ہوگا اور وہ بھی 7.5 تولے تک پہنچا ہوا ہوگا تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہوگا تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ صرف سونے کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ اگر صرف سونا 7.5 تک پہنچا ہوا ہے تو قربانی واجب ہے، اور صرف سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کی اہم شرط مالک نصاب ہونا، اس کی تفصیل میں چاندی کا بھی ذکر آتا ہے۔ چاندی کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے اور وہ چاندی 52.5 تولہ تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کے پاس نہ ہی سونا ہے، نہ ہی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، اور نہ ہی اس شخص کے پاس جو ہے وہ کوئی کیش ہے، نہ ہی پرائز بانڈ ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، اس شخص کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے، صرف چاندی ہے، اور وہ بھی چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ تک پہنچی ہوئی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر صرف چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ صرف کسی کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ چاندی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی رقم بھی ہوتی ہے، کوئی جو ہے اس کے پاس پراپرٹی بھی ہوتی ہے، کوئی جو اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال بھی ہوتا ہے، کچھ کیش بھی ہوتا ہے، کچھ مال تجارت بھی ہوتا ہے، تو صرف چاندی تو عموماً نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنے جو ہے مالوں میں غور کر لے کہ میرے پاس چاندی موجود ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا موجود ہے، ان چیزوں میں بھی بندہ غور کر لے۔ اگر نہیں ہو، اگر کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی شخص کے پاس چاندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو صرف چاندی کا ہی اعتبار ہوگا اور دیگر مالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قربانی کی اہم شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مقدار کے برابر رقم موجود ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا ہمیں معلوم کیسے ہو؟ ہم مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، وہاں پہ سنار سے 1 تولہ چاندی کی رقم پوچھیں، پھر گھر میں آ جائے، اب اس چاندی کو ملٹی پلائی بائی 52.5 کریں، یعنی 52.5 اس 1 تولے کو ہم کر دیں۔ جتنا عدد ہمارے سامنے آئے گا اس عدد کو اب ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اب جب اس عدد کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو اب ہمارے پاس جو مال ہے اس مال کو اب ہم نے ایڈ کرنا ہے، پلس کرنا ہے، اس کی رقم کو پلس کرنا ہے۔ اب عدد جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ عدد میرے پاس آیا تھا کہ یہ عدد 52.5 تولہ چاندی کا بن رہا ہے۔ اب کسی شخص کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پرائز بانڈ ہے، کیش ہے، تجارت کا مال ہے یا حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، ان میں سے کوئی بھی مال ہے تو ان سب مالوں کو ملائے۔ اگر کوئی مال نہیں ہے تو اس مال کو جو ہے مائنس کر دے کیونکہ اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے جو بھی مال ہو ان مال کو جو ہے ملائے، اس طرح کہ ان کی مالیت کو دیکھے۔ میرے پاس سونا ہے تو اتنی مالیت کا ہے، چاندی ہے تو اتنی مالیت کی ہے، کیش ہے تو اتنا ہے، پرائز بانڈ ہے تو اتنی مالیت کے ہیں، میرے پاس مال تجارت ہے تو اتنی مالیت کے ہیں، اور میرے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے تو اتنی مالیت کا ہے۔ اگر ان سب کی مالیت کو ملا کر ہمارے دماغ کے اندر جو عدد تھا 52.5 تولہ چاندی کا اس عدد تک پہنچ جاتا ہے تو ہم پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر نہیں پہنچتا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ سارے مال نہیں ہے، صرف 2-3 مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور کیش ہی ہے، اب ان 3 کو جو ہے وہ ملائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ان 3 کی مالیت کو ملائے گا۔ اگر ان 3 کی مالیت جو ہے وہ اس کی دماغ میں جو عدد ہے، ذہن میں جو عدد ہے 52.5 تولہ چاندی کا اس تک پہنچ رہا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہا تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہو رہی۔ اب اپنے اعتبار سے اپنے مالوں کو جو ہے پلس کر لیجئے، دیکھیے کہ آپ کے پاس کون کون سا مال موجود ہے اور کون کون سا مال موجود نہیں ہے۔ جو بھی مال موجود ہے اس کی مالیت کو پلس کیجئے اور 52.5 تولہ چاندی کا عدد اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگر اس عدد تک پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ قربانی کی 5ویں اہم شرط وہ ہے عاقل ہونا، یعنی کہ کوئی شخص پاگل نہیں ہو، مجنون نہیں ہو، یعنی باتوں کو سمجھ بھی سکتا ہو، خرید و فروخت وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہو۔ عقل مند ہونا یہ قربانی کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص عقل مند نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص عقل مند ہے تو قربانی کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ شرط پائے جانے کے سبب بھی اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قربانی جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے متعلق درست شرعی مسائل سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔